اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. معزز سامعین، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے کی ابتدا میں جو پہلی آیت ہے اس کے اندر فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں یہ حکم جب نبی کو ہے تو ہم لوگوں کو یہ حکم تو بدرجہ اولا ہوگا۔ اب یہ تلاوت متعدد مقاصد کے لیے مطلوب ہے، اجر ثواب کے لیے تلاوت ہے، اسی طرح اس کے معانی و مطالب میں تدبر و فکر کے لیے، اور اسی طرح تعلیم و تدریس کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے۔ تو اس تلاوت کے اندر، اس حکم کے اندر ساری صورتیں شامل ہو گئی۔ یہاں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا ہے تو یہ حکم ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ہو گیا، اور جو چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً کہہ دیا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ رسول کہے گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب قرآن کو چھوڑنا یہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، شور و غوغا کرنا تاکہ سنائی نہ دے، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم پر ایمان نہ لانا، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے پہ آ جائے گا۔ اسی طرح قرآن کریم پر عمل نہ کرنا، یہ بھی قرآن کریم کے چھوڑنے کے معنی میں آ جائے گا۔ اس پر غور و فکر نہ کرنا، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کے اندر آ جائے گا۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیا ہے ان چیزوں کو نہ کرنا، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کے معنی میں آ جائے گا۔ اسی طرح جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے اندر بندہ نہیں رک رہا ہے تو بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کے اندر آ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جس چیز کا تمہیں حکم دے دے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی جس چیز سے بچنے کا، احتراز کرنے کا، اجتناب کرنے کا حکم دے اس سے تم بچو۔ تو اسی طرح قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنے کے معنی میں آ جائے گا۔ یہ تمام صورتیں جو میں نے بیان کی ہے وہ قرآن کریم کو چھوڑنے کے اندر آ جائے گی۔ اب دیکھ لینا یہ تمام صورتوں کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس صورت کے کرنے والے ہیں، اگر کرنے والے ہیں تو اس چیز کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اور قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرما رہے ہیں سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 82 کے اندر افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ میں پڑھیں، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی تلاوت کرے، اس لیے کہ اس کے اندر پچھلے قوموں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں سے ہمیں سبق حاصل ہو سکتا ہے، وہاں سے ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے لیے نصیحت لے سکتے ہیں اور ہماری زندگی راہ راست پر آ سکتی ہے۔ قرآن کریم یہ ہدایت کا سامان ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر فرما رہے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم ہدایت کا سامان ہے، لہذا اس کی تلاوت کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 9 کے اندر فرما رہے ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن کریم کے ذریعے سے کئی لوگ ہدایت پہ آ گئے۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو مضمر رکھا ہے، مستتر رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو پڑھے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ اب یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا کیا ضروری ہے؟
تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سورہ مزمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 4 کے اندر فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر آیت نمبر 32 کے اندر کیا فرما رہے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ ان قرآن کریم کی 2 آیات کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کریم کو ہم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، آہستہ آہستہ سے پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ جہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا وہاں خوش الحانی کے ساتھ میں اچھی آواز کے اندر قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، تمہارے آواز کے ذریعے سے قرآن کریم کو مزین کرو۔ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا، کہ تمہارا اچھی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک قرآن کریم کو حسن کو دوبالا کرتی ہے۔ اس کو حاکم نے روایت کیا ہے۔ اب یہ سمجھ لے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کی زیادہ جو ہوڑ لگ گئی ہے دنیا کے اندر کہ میں کتنے پارے پڑھ لیتا ہوں، میرے اتنے 4 قرآن ختم ہوئے، اس کے 10 ہوئے، میرے ابھی تک 1 ہی ہوا ہے، تو یہ ہوڑ لگی ہوئی رہتی ہے۔ اس کے اندر قرآن کریم تجوید سے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے علاقے کے اندر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے میں سبقت لے جانے کے طور پر، ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کے طور پر کیا کہتے ہیں قرآن کریم کا تجوید کے حساب سے لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کریم کو ہمیں تجوید کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تصحیح کے ساتھ میں، تجوید کے ساتھ میں، مخارج کے ساتھ میں اگر نہیں پڑھیں گے تو قرآن کریم کا معنی جو ہے، میننگ اس کی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، معنی بدل جائے گا، تو ثواب بھی نہیں ملے گا اور رحمت کی جگہ پہ زحمت ہو جائے گی۔ اور نماز کو قرآن کریم کے اندر پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر قرآن کریم کو جب پڑھا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے جب قرآن کریم کو اگر غلط پڑھیں گے تو نماز بھی غلط ہو جائے گی، نماز بھی صحیح نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھیں، جو پڑھتے ہیں ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس سیکھنے کی کوشش کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علی شاق لہ اجران۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ وہ بندہ جو قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، اس کے زبان کے اندر ارتعاش ہے، کپ کپی ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے کی لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنے اجر فرمائیں گے؟ 2 اجر عطا فرمائیں گے، 2 ثواب اس کو عطا فرمائیں گے۔ ایک تو قرآن کریم کے پڑھنے کا، اور پڑھنے کے اندر جو اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے کی وجہ سے مشقت جو ہو رہی ہے، اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو مقصود جو ہے قرآن کریم زیادہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے کہ قرآن کریم چھوٹا اور تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اب قرآن کریم کی فضیلت کے اندر آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ یا ابا ذر، کیا فرمایا؟ یا ابا ذر، اے ابو ذر، علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، تم کو چاہیے کہ تم اپنے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کو لازم کرو اور اللہ کے ذکر کو لازم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا۔ دیکھ لیجئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا عوض، اس کا بدلہ، اس کا ریوارڈ، اس کا انعام کیا ملے گا؟ کہ اس کے ذریعے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا۔ اور یہ عمل مطلب قرآن کریم کا پڑھنا اور ذکر کرنا، یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور بنے گا۔ بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کرنا چاہیے اور بڑے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کرے، ثواب کی امید کے ساتھ میں کرے، اور تلاوت سے ہدایت کی تمنا اور خواہش دل میں جگاتے رکھے، اور تلاوت سے پہلے وضو کرے، تلاوت سے پہلے طہارت اور پاکی اور نظافت کا پورا خیال رکھنا ہم چاہیے، اور اسی طرح قرآن کریم کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، اور قرآن آیات جہاں پہ رحمت آئے اور قرآن آیات کی جہاں پہ زحمت کی باتیں آئے، جہاں جنت کی باتیں آئے، جہاں جہنم کی باتیں، اس تمام چیزوں کو
اپنے اندر احساس ہو، ان تمام چیزوں کا فیل کرنا چاہیے اپنے پر، اپنے دلوں کے اندر اس چیز کو لانا چاہیے کہ جب جنت کا تذکرہ آئے تو خوشی کا موقع ہو، جہنم کا تذکرہ ہو تو رونے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے والے بنے۔ تو اس طرح اگر ہم کریں گے تو قرآن کریم کے معنی و مفہوم اور تدبر اور سوچ کو لے کر ہم چلیں گے، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھیں گے اور قرآن کریم کے اصل مقصد کو لے کر ہم اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو لائیں گے تو یہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، قرآن کریم کے فضیلت کو پانے کی، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنے کی اور قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ کے رضا کس طرح حاصل ہو، ان تمام چیزوں کا شرف ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اخیر میں ایک بات، جیسے کہ آپ تمام حضرات میرے اس چینل کو جانتے ہیں، جو بھی نئے حضرات میرے اس چینل پر تشریف فرما ہے یا تشریف لا رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ میرے اس چینل کو مولانا توصیف عبدالحمید کو سبسکرائب کرے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آ جائے تو آپ کو فوری طور پر اس کا نوٹیفیکیشن ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا۔